اور اس کے اوپر وہی پرانی باتیں، کبھی گستاخ رسول کا فتویٰ، کبھی گستاخ صحابہ کا فتویٰ، کبھی جو ہے وہ توہین مذہب کا فتویٰ. اصل اس انٹینشن کو دیکھیں کہ یہ کس طرف اس قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے اوپر بار بار ان چیزوں کو فتوے لگا کے ہائی لائٹ کرنا اس کی زندگی کو مشکل بنانے کے مترادف ہے، ونریبل کرنے کی مترادف ہے. کچھ عرصہ پہلے اس طریقے سے چیزوں کو ابھارا گیا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فارمر جو انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، ان کے اوپر ایک بندے نے گولی چلا دی. ابھی بھی یہ ہو جانا ہے، کسی جلسے جلوس میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اپنی جنت پکی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں نا. ورنہ اس موقع کے اوپر اس طرح کی باتوں کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا یہ ایک ظلم کے اوپر مبنی ایٹیچیوڈ ہے. کتابوں میں اس طرح کے گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں، اور جن واقعات کو وہ گستاخانہ کہہ رہے ہیں اپنی تفسیر میں وہ واقعات اس میں موجود ہیں. اس کے دو ہی رزلٹ ہیں، یا تو پیر کرم شاہ صاحب نے خود بھی وہ کتاب نہیں پڑھی تھی، تو اگر خود نہیں پڑھی ہے تو شرم کا مقام ہے کہ جو چیز تم نے خود نہیں پڑھی ہے وہ لوگوں کو سجیسٹ کر رہے ہو. تو واقعہ اس میں لکھا ہے صحف اور شکر کے چیپٹر میں، جنید بغدادی کا صحف اور بازید بستامی کا شکر، اور دونوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نگاہ ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ پڑی، جس صحابی کا نام اوریا تھا، یہ اوریا مقبول جان والا اوریا. اور وہ تو بڑا بےہودہ واقعہ ہے کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی، حضرت داؤد نے دیکھ لیا، ان کو پسند آ گئی، نعوذ باللہ. پھر انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیجا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور میں اس کی عورت سے شادی کر لوں. یہ پورا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا اور کہا اسی وجہ سے تو حضرت داؤد معافیاں مانگتے تھے، قرآن میں آیا اس واقعے کی وجہ سے. اپنا بابا جنید بغدادی بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیا، ایک جعلی واقعہ. شکر کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی نظر بھی تو ایک دفعہ پڑ گئی تھی، نعوذ باللہ، اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ، اور وہ انہیں پسند آئی اور زید کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی. یہ ایک پورا واقعہ ہے جسے انہوں نے اشارتاً ذکر کیا ہے. یعنی بابا بايزید کو بچانے کے لیے انہوں نے اس شخص کو تختہ مشق بنایا جس کی قبر مدینے میں ہے. آپ کے جو اصل حکمران ہیں ان کی لکھی ہوئی اصلی کتاب بقول ان کے، اور ان کے سارے اصلی بزرگ پچھلے 1000 سال سے اس کتاب کی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکے. ان کا سارا کشف علم غیب بھی فارغ، اور پرنٹ کرتے رہے. یعنی وہ اعلیٰ حضرت والی بات کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کافر، پڑھانے والے کافر، ترجمہ کرنے والے کافر، اس کا درس دینے والے کافر، اس کی ترغیب دلانے والے کافر، اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر. یہ آخری جملہ ہوتا ہے کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے اس عورت کی نفرت ڈال دی، اور وہ عورت واپس آئی اور حضور سے نکاح کر لیا. کشف المحجوب میں یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں زید ابن حارثہ کی بیوی کے بارے میں. اب مجھے بتائیں ان دونوں واقعات کا کوئی لینا دینا ہے؟ کہ امام حنیفہ نے ایک دفعہ نعوذ باللہ خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں اتر کے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. اپنے دوست ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے، آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. ہم پوچھتے ہیں وہ سنتیں کہاں پہ جمع ہوئی ہیں؟ ذرا وہ حدیث کی کتاب تو بتائیں جس میں امام حنیفہ نے نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کی ہیں. امام بخاری نے جو کی ہیں وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے احترام کے ساتھ. سر خواب کا بھی واقعہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حوالے سے اس طرح کے گستاخانہ خواب امت کو دکھائے گا کہ وہ اس طرح کے بےہودہ عقیدے رکھنا شروع کر دیں؟ خواب دکھانا تھا، وہ ہم خواب گھڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے 31 سال ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہاں، ہم آپ کے بزرگوں سے بڑے بریلوی رہے ہیں. ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. آپ خواب یہ گھڑتے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے ہیں یا روضہ شریف میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں سے نبی علیہ السلام کے برتن، آپ کا عصا مبارک، آپ کا پیالہ مبارک، آپ کا کرتا مبارک اٹھایا ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ وہ سنتوں کو جمع کریں گے. اور تبدیلی کر دو ویسے اے پا دے بچانا جے بابے نو تے. یہی چیز تذکرۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے. شیخ فرید الدین عطار نے لکھی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی اعظم من لیوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء، تمام اولین اور آخرین قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. بازید بستامی کا یہ قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، اللہ ہی بول رہا ہوتا تھا ان کے منہ سے. ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ تو اللہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. کہتے ہیں نہیں جی جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں،
اللہ معافی دے، قرآن حدیث کے مطابق تو شاید آیتیں ہی رہ جائیں گی اس میں. حدیثیں بھی جو آپ نے لی ہیں نا زیادہ تر تو جعلی لی ہوئی ہیں، اور جو لی بھی ہیں ان کو اپنے الفاظ کا ہی جامع پہنایا ہوا ہے. یہ کتاب جو ہے نا وہ 500-600 صفحوں سے 5 صفحوں میں رہ جانی ہے. مہربانی کرو انہوں چھاپنا ہی بند کرو، جان چھڑاؤ محمد حدیث تو. آج بئیس بھی بند کرو، تذکرۃ الاولیاء بھی بند کرو، کشف المحجوب بھی بند کرو، فضائل اعمال بھی بند کرو، فضائل سنت بھی بند کرو.